یہ پاکستان کا قومی درخت ہے، یوں کٹ لگے ہیں یہاں سے یہاں سے یہاں سے۔ السلام علیکم۔ پاکستان کا قومی درخت شیشم، جس کو ٹالی کہا جاتا ہے، جو آپ کو میری بیک پہ نظر آ رہا ہے، یہ پاکستان کا قومی درخت ہے۔ یہ ایک وقت تھا جب نہروں کے کناروں کے اوپر، کھیتوں میں، کھال کے اوپر، میدانوں میں، ہر جگہ آپ کو نظر آتا تھا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت ہی خوبصورت اور ہرا بھرا درخت ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ماحول کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے، درختوں اور پرندوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ پرندے اس کی شوق سے گھر بناتے ہیں، اس کی پرندوں کی نسلیں یہاں سے پروان چڑھتی ہیں، اور اس کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ اتنی کارآمد ہوتی ہے کہ جو آپ پرانے شاہی محل دیکھتے ہیں یا قلعے دیکھتے ہیں تو ان کے اکثر دروازے جو ہوتے ہیں وہ اس لکڑی کے بنے ہوتے ہیں، جس کے اوپر نقش نگار کی ہوتے ہیں۔ نقش نگار اس لکڑی کے اوپر ہوتے ہیں، سب سے اچھے نقش نگار ہوتے ہیں وہ اس ٹالی کی لکڑی کے اوپر ہو سکتے ہیں، اور یہ اس کام آتی ہے۔ جب یہ موٹی ہو جاتی ہے کچھ سالوں کے بعد، اور جب یہ سوکھ جاتی ہے، اس کی لکڑی اندر سے کالی ہو جاتی ہے، پھر اس کو پانی میں بھگو کے رکھا جاتا ہے، 4-5 مہینے 6 مہینے پانی میں بھیگی رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جو فرنیچر بنتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں اس سے، اس کی گارنٹی جو ہوتے ہیں لوگ 100 سال کی بھی دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں، اور وہ نسل در نسل چلے، 3 نسلیں گزر چکی ہوتی ہیں، اور اس کے فرنیچر پڑے ہوتے ہیں اور دروازے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ اس طرح کی لکڑی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر ایسے وقت آیا، اس کے بعد پھر کچھ ایسا ہوا کہ یہ بدقسمتی سے یہاں ختم ہو گئی، یہ کہیں کہیں نظر آتی، نئی نسل کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا درخت ہے۔ اس کی وجوہات کیا تھی نسل ختم ہونے کی؟ ایک تو زیادہ گرمی پڑنا ہے، جو گرمی زیادہ ہو چکی ہے زمین کے اوپر، جو کلائمیٹ چینج ہوئے ہیں، زمین کے اوپر گرمی زیادہ ہوئی، اس کی وجہ سے اس کے اوپر اثر ہوا، اس نے سوکھنا شروع کر دیا، کہ لوگوں نے توجہ نہیں دی کہ یہ کیوں سوکھ رہا ہے۔ دوسرا اس کا یہ کہ ہماری زمین کا پانی ذرا نیچے چلا گیا تھا، تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جڑوں سے جب دوری ہوئی پانی کی، اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، تو وہ پھر وہاں سے بھی یہ سوکھنا شروع ہوگی، اور پیلے ہوتے گئی اور سوکھتے گئے۔ اس طرح سے اس کی نسل ختم ہوتی جا رہی تھی، اور بالکل آخر میں پہنچ چکی تھی۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ یہ دوبارہ پھر سے اگنے لگ گئی ہے، یہاں پر اگایا، اور پھر ہم نے کھال کے ساتھ ساتھ لگا کر اس کا تجربے کامیاب کیے، اور یہ پھر سے اگا ہے۔ اس کی بیماریاں کوئی خاص بیماری نہیں ہوتی، ایک فنگس ہوتا ہے اور ڈائی بیک ہوتی ہے۔ اس شیشم کے درخت یعنی ٹالی کی ایک بیماری ہوتی ہے ڈائی بیک۔ ڈائی بیک بیماری کی علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہیں جو آپ کو یہاں سوکھے ہوئے درخت میں نظر آ رہی ہیں۔ ساتھ والی ٹالیاں ہری بھری ہیں، یہاں پر آ کے یہ سوکھ گئے۔ اس کی بیماری کا حملہ بھی زیادہ اسی عمر میں ہوتا ہے، جب یہ اتنے سائز کا ہوتا ہے۔ نشانی یہ ہے کہ اس کی شاخیں اوپر سے نیچے کی طرف سوکھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ اس کا اثر بڑھتا جاتا ہے، اور یہ پھر پوری درخت ہی سوکھ جاتا ہے، تو بیکار ہو ایک دم مر جاتا ہے۔ تو اس کا بچاؤ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے جب یہ بیماری شروع ہو جائے تو اس کی ٹہنیاں جو ہے اوپر سے جہاں سے شروع ہوتا ہے سوکھنا، وہاں سے 1 فٹ نیچے تک کاٹ دیں، ساری ٹہنیاں کاٹ دیں اور کاٹ کے نیچے پھینک دیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کو دور لے جائیں اس سے، تاکہ یہ وائرس ہوتا ہے، ڈائی بیک ایک وائرس ہوتا ہے کی وجہ سے ہوتی ہے، اور وہ وائرس ہوا میں بھی پھیلتے ہیں، اور جس اوزار سے آپ کلہاڑی سے کاٹتے ہیں اس کو بھی آپ پھر صاف کر لیں تاکہ یہ آگے نہ پھیلے۔ یہ ہوا میں بھی پھیل جاتا ہے، چیزوں سے بھی پھیل جاتا ہے، لہٰذا آپ اس لکڑیوں کو گھر لے جا کے یا جلا دیں یا پھر اس کو زمین میں گاڑ دیں، ضائع کرنے آپ نے اس کو، ختم کرنا ہے وائرس کو۔ اور اس کا علاج ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کا ایک علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر یوں کٹ لگائیں، یہاں سے یہاں سے یہاں سے، اتنے چوڑے چوڑے کٹ لگا لیں، تقریباً 1 فٹ کے کٹ ہوں، اور تقریباً 1.5 انچ نیچے ہوں، ایسے چھیل لیں، ٹھیک ہے؟ 1 فٹ کو چھیل لیں، اور پھر اس میں روزانہ مگہ بھر کے پانی کا 1 کٹ کے اوپر یوں گرائیں آہستہ آہستہ، وہ بھی اس کو مدد دیتا ہے۔ اس کے علاج یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور اس میں نے کامیاب بھی ہوا ہوں، تو وہ بھی اس کا علاج ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو آپ فصل میں جو آپ کھاد دیتے ہیں، NP دیتے ہیں، یہ چیزیں یہ اس کو دیتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آپ اس کو ضائع مت کریں، اس کو بچائیں، یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آنے والی نسلوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس ماحول کے لیے اور پرندوں کے لیے، سب کے لیے یہ درخت فائدہ مند ہے۔ اس کے بہت ہی زیادہ خوبیاں ہیں، بہت ہی زیادہ فائدے ہیں، عام درختوں کی نسبت اس کے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو بچائیں۔ بیماری تو وہ قابل علاج ہے، جب ہم اتنی فصلوں کے علاج کر لیتے ہیں، یہ تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، اس کا علاج یہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ میرا تو یہ مشورہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لگائیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، نسلوں کو فائدہ ہوگا اس کا، صرف آپ تک اس کا فائدہ محدود نہیں ہوتا، نسلوں تک ہوتا ہے، اور ٹھنڈی چھاؤں دیتا ہے، اور ماحول کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کسان بھائیوں کی فصلوں میں اور درختوں میں اور کاروباروں میں اضافہ فرمائے، آمین۔